بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیز اور بھائیو، چند روز کے بعد ایک وقفہ ہو گیا کئی روز کا، اس کے بعد یہ دین کی باتیں شروع ہو رہی ہے. بہرحال کچھ بات ضروری مشغولیات، اور یہاں ہمارے مدرسے میں جو سال کا آخر ہے تو 2-3 دن تک ایک نظام رہتا ہے، اس میں مشغولیت بھی رہی، مہمان وغیرہ رہے، جو بھی ہو خیر. تو آج سے اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی قلب و جان میں رمضان کی آمد کی خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سبھی جتنے بیان سننے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، ان سب کو خوشی بھی ہوگی اور وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی وسلم لی متقبلا الہ العالمین. مجھے عافیت کے ساتھ رکھنا، اس سے پہلے میں چلا نہ جاؤں. روز جا رہے ہیں کتنے ہی سارے، اور رمضان بھی عافیت سے گزرے اور جو اعمال ہوں تو قبولیت کے ساتھ ہوں، تو اس لیے اس کا انتظار ہے. تو انشاءاللہ رمضان کی ترتیب 2-3 دن کے بعد ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اس سال رمضان مبارک میں وقت کے اعتبار سے اور ٹائم کیا ترتیب رہے گی انشاءاللہ. آج میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم عنوان ہے جو میں مدتوں سے سوچتا ہوں کہ اس پر کبھی نہ کبھی بات ہونی چاہیے، لیکن غالباً تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر ایک خلاصہ اس کے بارے میں پیش کروں گا. وہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس. سمجھو میرے بھائیو، مرد عورت کا لباس شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے اس بہت صاف ستھرے دین نے، بہت ہی پاکیزہ جو ایک ہمیں نظام زندگی اللہ نے دیا ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی لباس رکھا، اور اس کے اصول و ضابطے اور اس کے احوال و کوائف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہم پر واضح فرمائے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب میں ہے، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہا ثیاب رقاق، باریک اور پتلے کپڑے تھے. فاعرض عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، منہ موڑ لیا، اور یہ فرمایا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو پھر صرف اس کے لم يصلح ان يرى منها الا هذا، بدن کا کوئی حصہ اس کا نظر نہیں آنا چاہیے. ہاں جب فتنے سے حفاظت کا موقع ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے، اور اسی طرح ہاتھ وغیرہ جو ہے کھول سکتی ہے، باقی پورا بدن. تو دیکھو میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہاں ہمیں ایک نقطہ معلوم ہوا. وہ کیا ہے کہ عورتیں اگر ایسا باریک لباس پہنے، جیسے ٹائٹ لباس پہننا ہے، آج کل کوشش کروں گا 15-20 منٹ میں خلاصہ بتا دوں. یہ ٹائٹ لباس اور تنگ لباس پہننے کا ایک فیشن عورتوں میں چلا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں نیٹ کی وجہ سے، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اہل باطل نے نقب لگا کے گھروں کی در و دیوار کو توڑ کر اور چھتوں کو توڑ کر وہ گندگیاں نیٹ کی جو فضاؤں میں لہرا رہی ہے وہ گھر گھر کے اندر پہنچا دی، اور دلوں میں ایمان والوں کے اور ایمان والیوں کے دلوں کے اندر ان کو اتار دیا. تو جب یہ سب فلمی اداکار اور اداکارہ اور فلمی ایکٹر اور ایکٹرہ جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں، یہ سارا نظارہ جب دن بھر آدمی دیکھے گا اور مختلف اوقات میں ان سب کی طرف، تو طبیعت کا میلان، ان سے محبت، رغبت، ان کا لباس، ان کا طرز زندگی، دیکھ لو آج کیسے کیسے بال کٹائے پھر رہے ہیں مسلمان جوان لڑکے. حیرت ہوتی ہے، اتنا گندا اور خراب لگتا ہے، ایسا سڑا ہوا لگتا ہے وہ سر جس پہ اس طرح کے بال کٹے ہوئے ہیں عجیب عجیب انداز سے. اور 1500-1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، پورے سر کے کٹاؤ تو کٹاؤ، ایسے نہ کٹانا. خیر، تو لباس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. تنگ نہ ہو جی، ٹائٹ، جس سے بدن کے اعضاء مستورہ ظاہر ہو. اسی طرح باریک نہ ہو، باریک لباس جس میں بدن کے اندر کا حصہ ظاہر ہو رہا ہو، اس میں تو نماز بھی نہیں ہوتی. بہت سی خواتین باوجود ہے کہ وہ
شریعت اور دین کی متبع اور اتباع کرنے والی ہیں اور نمازیں پڑھتی ہیں اور اللہ کا خوف دل میں ہے، لیکن جب وہ برقع اوڑھ کر کے نماز پڑھتی ہے بالوں کا رنگ سارا اس میں چمکتا ہے، صاف نظر آتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے، حتیٰ کہ حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے تو مسلم شریف کی شرح میں لکھا، کل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة فلا تقره الشريعة الإسلامية مهما كان جميلا أو منافقا لدون الأزياء، وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز۔ میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، اس کا خلاصہ جو حضرت نے بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، لباس جس کے ذریعے مرد عورت کے ستر کا کچھ حصہ کھل رہا ہو، شریعت اسلامیہ اس کو بالکل جائز نہیں رکھتی، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، فیشن کے موافق ہو۔ اسی طرح ایسا باریک اور چست لباس جو جسم سے چپکا ہوا ہو یا جس کے ذریعے دیکھنے والوں کے لیے جسم کے واجب الستر اعضاء میں سے کسی عضو کا کوئی حصہ واضح ہو رہا ہو، گھٹنے سے لے کے ناف تک، عزیز سارا چھپانے کا ہے اور عورت کے لیے پورا بدن چھپانے کا ہے۔ اگر ایسا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے تو فرمایا کہ یہ عدم جواز، جائز نہ ہونے میں اور حرمت میں ماقبل والے کا حکم رکھتا ہے، یعنی ویسے ہی حرام ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو دیکھو آپ، مسجدیں ننگے مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر سے سن لو میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مسجدیں ننگے مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جملہ حضرت شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند جو 1 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے بڑے درد سے یہاں نیو کاسل کے دارالعلوم میں جب تھے تو بڑے درد سے کہا کہ آج امت کا مسلمان جو نوجوان ہے خاص طور پر اور عام مسلمان بھی، وہ پینٹ شرٹ پہنے پڑے ہیں مسجدوں میں، پورا سارا حصہ جب وہ جاتے ہیں رکوع سجدے میں، اور ویسے بھی جب ٹائٹ پینٹ پہنیں گے تو ویسے بھی سارا حصہ نظر آتا ہے جو ستر کا حصہ ہے۔ اور اس میں بھی حد تو یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا یعنی عضو مستور بالکل صاف کھل جاتا ہے سجدے میں کہ اس کا کھلا رہنا نمازی کو فاسد کر دیتا ہے، ختم، نماز نہیں ہوئی۔ حضرت مفتی رشید احمد الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اس طرح کے جو لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہو، ان کی طرف دیکھنا ناجائز ہے۔ لا يحل النظر الیہا، اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں جو اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے آج؟ غور سے سنو میرے بھائیوں، میں دین اسلام پیش کر رہا ہوں، شریعت کی باتیں پیش کر رہا ہوں، قرآن و سنت پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کئی روایتیں ہیں، مختصر اور مطول خلاصہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسے آنے والی ہیں قیامت سے قریب، قرب قیامت میں، کہ کون سی؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ جی ہاں، کچھ ایسی عورتیں آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، جی کپڑے پہنے ہوئے تو ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ شرح حدیث نے اس کی شرح میں لکھا، نمبر 1 تشریح، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جسم کی رنگت، جسم کا کلر، جسم کا سب کچھ نظر آ رہا ہوگا دور سے، جو دیکھنے والے اور والیاں ان سب کو نظر آ رہا ہوگا، جیسا کہ آج ہے فیشنوں میں، خاص طور سے نکاحوں اور شادیوں کے موقع پر ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں، یہ بالکل ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ لعنت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھنا، اور یہ فرمایا کہ جنت میں نہ داخل ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو تک ان کو پہنچ سکے گی۔ دوسری اس کی تشریح علماء نے لکھی ہے، کپڑا باریک تو نہیں مگر اتنا چست اور ٹائٹ ہے کہ بدن کی ساخت اور بناوٹ پر کس جانے اور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر۔ حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری لکھتے ہیں، اور آج کل تو حیرت اور تعجب، جی، اور اس کے اوپر مزید گویا کہ برائی اور شناعت و قباحت یہ
کہ چست ہونے کے ساتھ ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی فیشن میں داخل ہو چکا ہے. یعنی بدن کی رنگت کے ساتھ اسے چپکاتے ہیں. دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا جیسا کہ بدن نظر آ رہا ہے. گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی کی کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے بھائی اور بیان سننے والوں اور سننے والیوں، غور سے سمجھو. نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہیں. اہل دنیا کہیں گے، لوگ کہیں گے، ان سے کہو لباس، کہ وہ بھی کہیں گے ہاں ہم پہنے ہوئے ہیں، مگر وہ لباس ایسا ہوگا کہ جو حقیقت میں عاریات و ننگی ہے. اور بھی اس کی تشریح ہے، مگر مجھے لباس کے تعلق سے جو بات بتانی ہے وہ لباس کے تعلق سے یہ ہے. اور مائلات الممیلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، اور ممیلات دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، یعنی ایسی چال چلن، انداز، فیشن، طور طریقے. اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے کتاب میں لکھا ہے، حضرت کے مواعظ و ملفوظات میں موجود ہے، کہ یہ جو آج کل کے برقع فیشن والے پہن کر عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے، یہ بھی منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان برقعوں پر اس طرح کا کام کیا ہوا ہوتا ہے، ایسے خوبصورت بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ نہ معلوم کس قدر حسین. لکھا حضرت نے بظاہر جیسے کہ بہت ہی کوئی جنت کی حور جا رہی ہو، چاہے اندر سے وہ کتنی ہی چڑیل اور بدصورت اور بھوج بھجکڑ بالکل ایسی ہو. اس لیے خوبصورت برقعوں کو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بیان سننے والوں اور سننے والیوں، یہ جو فقہائے کرام اور محدثین اور علماء و اسلاف ہمارے جو کتابوں میں لکھ گئے کہ اگر عورت کو کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر بھی جانا پڑے تو فی ثیاب بدلۃ کثۃ مستعملۃ فی البیت، جو کپڑے سادہ قسم کے گھر میں پہن کے کام شام کرتی ہے، انہی کپڑوں کو پہن کے باہر نکلے اور نکل کر کے جائے اگر ضرورت پڑ رہی ہے. اور ضرورت کہتے ہیں جس کا بغیر ضرر ہو. یہ ضرورت نہیں ہے جو آج کل عورتوں نے ضرورت بنایا کہ ہر منٹ پر اور ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں اور ہر دن کوئی نہ کوئی عنوان نکال کے گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہے. میرے عزیزو، اس کو ضرورت نہیں کہتے، غور سے سمجھ لیجئے. اور وہ مرد کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں اور وہ نکلی پھر رہی ہے، تو یاد رکھ لینا ان کے بارے میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم یہ سمجھے، یہ جانے، ان کا کام جانے، بھائی یہ کر رہی ہے، ہمیں کیا لینا دینا، تمہیں یہ لینا دینا، تم ان کا مسئول اور ذمہ دار بنائے گئے ہو. الرجال قوامون علی النساء، جی حاکم بنائے گئے ہو ان کے اوپر. گھر کے اندر نظام شریعت کا چلے اور اس شریعت کے نظام کو نافذ تم کرو گے. اگر عورتیں اس کے لیے تیار نہیں ہے تو حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، بزرگوں اور اہل اللہ سے مشورہ کر کے ان کے مشورے سے چلیے اور اس کو نافذ کیجیے. لیکن اس سے تو نہیں ان کو آزاد چھوڑ دو. رمضان کے آخری عشرہ ہے، کیا قیمتی ایام ہے، اور وہ چلی ہے شاپنگ کرنے اور آپ جا کر جاؤ. ان کو یہ جوڑے چاہیے، وہ جوڑے چاہیے، اور یہ سلائی چاہیے، وہ سلائی چاہیے، فلاں قسم کی چاہیے. پتہ چلا دنوں رات. میں ہندوستان میں ایک شہر میں رہتا تھا، جب وہاں تو بعض جوانوں سے پتہ چلتا تھا اور احوال حالات کا جو یعنی انہوں نے جب وہ تائب ہو گئے اور اپنی جاہلیت کے زمانے کے جو ان کے اعمال اور حرکات تھی ان سے جب تائب ہوئے تو بتاتے تھے کہ ہم رمضان کی آخری راتوں میں وہاں فلاں جگہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہاں سے عورتوں کا اتنا گزر ہوتا تھا تو کبھی ان کو دیکھنے میں لطف آنا اور کبھی اسی طرح سے ان کو ٹچ کرنا، ادھر سے ادھر بدن لگا، ادھر سے ادھر بدن لگا، اتنی بھیڑ. اور راتوں کو 10 11 12 بجے تک ارے اللہ کے بندو اور بندیوں، رحم کھاؤ اپنے اوپر، رحم کھاؤ اپنے اوپر میرے بھائیوں. تو میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لباس کے بارے میں شریعت نے نظام دیا ہے. آخر وہ جو حدیث شریف میں آیا کہ ثلاثۃ لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان سے محبت بھرا کلام کریں گے، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے. کون ان میں سے کیوں رکھا ہے اس شخص کو کہ جو لنگی اور جبہ اور اپنے شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو؟ کیا اس کا تعلق لباس سے نہیں ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، لباس کی شریعت نے ایک پورا نظام دیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، حدیث مبارک ہے اور بخاری شریف میں ہے، ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہاں ٹخنوں سے نیچے چلا گیا مرد کے لیے، جی ہاں، جو ٹخنوں سے نیچے اوپر سے آنے والا کپڑا چلا گیا ففی النار، جہنم میں جلے گا. یہ لباس ہے نا، دیکھ لو
اور منجر ثوبہ خیلا، تکبر کی بنا پر جو اپنے کپڑے کو لٹکا رہا ہو، کتنی سخت وعید آئی ہے. اسی طرح وہ شخص جو لٹکائے ہوئے چل رہا تھا زمین میں دھسا دیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سمجھنے کی اور سننے اور سمجھنے کی چیز ہے. آج امت مسلمہ نے، ہم مسلمانوں نے لباس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. مرد اور عورت جو لباس ان کے جی میں آ رہا ہے پہنے پھر رہے ہیں اور پہنے پھر رہی ہے. میرے بھائیوں، لباس کا پورا ایک باب ہے جی، ابواب اللباس. تو کیوں ہے یہ ابواب اللباس؟ باقاعدہ محدثین کا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف لباسوں کا ذکر ہے اور اس کے احوال و کوائف اور کس طرح کا ہونا چاہیے. آپ حضرات غور فرمائیں کہ لباس کا مقصد کیا ہے. میرے عزیزو، لباس کا مقصد ہے بدن کو ڈھانپنا اور چھپانا، اعضائے مستورہ کو ڈھانپنا اور چھپانا. تو اگر وہ لباس ایسا ہے کہ ہمارے اس مقصد کی تکمیل ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس لباس کا فائدہ؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت کس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو عورت مرد کا لباس پہنے اور مرد عورت کا لباس پہنے. آج دیکھ لیجیے آپ، کتنی عورتیں مردوں کے پینٹ شرٹ پہنے پھر رہی ہے اور پیٹ ٹاپ پہنے پھر رہی ہے. اگر ان کو کچھ کہو تو پتہ نہیں کیسی تعبیرات، اپنی کسی دلیلیں لیے ہوئے ہیں. میں تو یہاں پہنتی ہوں، وہاں پہنتی ہوں، اور یہ پہنتی ہوں اور وہ پہنتی ہوں. اور اللہ کی بندی، اس لباس کی تیرے قلب میں محبت ہے. یہ فاسقہ فاجرہ عورتوں کا اور بازاری عورتوں کا لباس ہے اور شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے. یہ ٹائٹ لباس ہے، کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ میں تو صرف شوہر کے سامنے پہنی ہوں. شوہر کے سامنے پہنی ہو تو پردے کے اعتبار سے اگر سے قباحت و برائی نہیں، لیکن فاسقہ فاجرہ کا لباس ہونے کے اعتبار سے اس کی قباحت علی حال ہی قائم ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، پیٹ ٹاپ پہنی اور اوپر سے ایک عبایا ڈالی اور سامنے سے اس کو کھلی ہوئی چھوڑ دی. اب جب ادھر چل رہی تو پورا اندر سے بدن نظر آ رہا ہے. حیا کا فقدان، جب حیا زندگی سے نکل گئی، جی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا جاتی رہے پھر جو چاہے کرنا. کاسیات عاریات اور مائلات ممیلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہوگی اور دوسروں کو طرف مائل کرے گی. یہ سارے طور طریقے مائل کرنے کے ہیں. بالوں کا گچھا بنا کے اوپر ایسے رکھا ہے جی، حدیث شریف میں ہے جیسے بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، اس طرح سے اوپر سے اٹھا کے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس لیے مسلمان مرد کو لباس پہننا چاہیے تو شریعت سے پوچھ لے. ابھی میں تفصیل سے بتاؤں تو وقت چاہیے اس کے لیے. کسی بھی عالم سے آپ پوچھو، وہ آپ کو پوری تفصیل بتا دے گا. خالص لال نہ ہو، خالص لال مرد کے لیے. اور جو ہندوانی زعفرانی رنگ کا ہندوانی جو کپڑا ہے جس طرح کا جوگیوں کا، وہ لباس نہ ہو جی. اگر لباس سفید ہو تو بہت ہی اچھا، اعلیٰ اور افضل. اور باقی عام طور پہ دوسری رنگتوں کو شریعت نے منع نہیں کیا. لال کو وائٹ کے ساتھ جوڑ لو، زمین وائٹ بنا کے لال اس کے اوپر چلا دو، وہ بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلۃ حمراء بہت سا آیا ہے. سرخ جوڑے میں آپ جو ہے ملبوس ہوتے تھے. یمنی چادروں کا ذکر آیا ہے. یعنی میرا منشا یہ ہے کہ لباس کا پورا ایک نظام ہے. ٹخنوں سے اوپر ہو، اور اگر کرتا جو ہے وہ نصف ساق تک ہو اور نیچے کا پائجامہ بھی نصف ساق تک ہو. ما قال فی الازار ما قال فی القمیص، جی جو قمیص کے بارے میں فرمایا ازار کے بارے میں، یعنی دونوں وہاں تک ہونی چاہیے. اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے. اب یہ جو آج کل پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، ان کے کولے جس طرح سے چمکتے ہیں اور نظر آتے ہیں، ان کا سائز یہ منع ہے میرے عزیزوں، باہر بھی اور اندر بھی. محفلوں میں جا رہے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں، اور اگر عورتیں پہنے تو وہ تو جی کہنا چاہیے کہ قباحت در قباحت، قباحت سے بھی بڑی قباحت، کہ عورت خود اس کو گھر میں رہنا تھا، عورت خود اس کو چھپنا تھا. مزید یہ کہ وہ نکلی اور نکل کر کے سارے اعضائے مستورہ بھی اس کے واضح اور نظر آ رہے ہیں. اور پھر فاسقہ فاجرہ جی جو دنیا کی بے حیائی اور فاحشات عورتیں ہیں، بے حیا والی، ان کا لباس بنے پھر رہی ہے. اس لیے آپ معلومات کیجئے، مفتیان کرام پوری تفصیل بتا دیں گے آپ کو. ایسی کتابیں پڑھیے، اس میں پوری تفصیل لکھی ہوگی کہ مرد کا لباس کیا ہے اور جی عورتوں کا لباس کیا ہے. ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہیں. یہ پینٹ پہنتے، ارے بھائی میں کہتا ہوں تمہیں پینٹ پہننی، چلو میں اس کا ایک حل بتاتا ہوں. پینٹ پہننی ہے، ٹخنوں سے اوپر کر لو، اور یہ اوپر کا جو حصہ ہے جہاں
کولہا وغیرہ ہے اس کو ایسا ڈھیلا ڈھالا کر لو کہ اس کی ساخت نظر نہ آئے، اور پھر جو اوپر کی شرٹ آپ پہنے ہوئے ہیں اسے اندر مت گھساؤ، اسے نیچے اتار لو۔ جی ہاں، اور عورتوں کے لیے تو لباس بہت ہی آسان ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ پورا بدن ڈھک جائے اور چھپ جائے، نہ ٹائٹ ہو اور نہ باریک ہو، نہ ٹائٹ ہو اور نہ باریک ہو۔ جی ایسی رنگت لیے ہوئے نہ ہو کہ جو یعنی ایسی باریکی لیے ہوئے نہ ہو جو بدن کی رنگت کو ظاہر کر رہی ہو۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے، اگر اس کی خیر و برکت سے مالا مال ہونا ہے تو ان تمام گناہوں کو ایک ایک کو کانٹے کی طرح سے اپنی زندگی سے نکالیے۔ اسلامی لباس، شریعت کا لباس، اللہ والوں کا لباس پہنیے۔ ہر دور میں جو لباس اللہ والے پہنتے ہیں سمجھ لو کہ وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ جی لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کے جو اہل حق علماء ہیں وہ ضلالت اور گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے۔ کوئی دنیا میں اہل اللہ اور اولیاء اللہ یہ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں پھرتے ہیں۔ میں تمہیں دلیل دینا چاہتا ہوں، تم سمجھو نا اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی ایک حرج ہے، یہ صلحاء کا لباس نہیں ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ صالحین و صدیقین کی راہ ہم کو دکھائیے۔ تو اولیاء صدیقین اولیاء صالحین کی راہ کہاں ہے یہ؟ اور پھر سنت سے اس کا وہ موجود نہیں ہے۔ یہ سب فاسق و فاجروں کا لباس ہے اور بہت زیادہ قباحت اور برائیاں ہیں اس کے اندر۔ نماز پڑھنے میں بہت سی مرتبہ جی پیچھے سے شرٹ اوپر کو ہوئی اور پینٹ نیچے کو، اور اب تو ستم بالائے ستم کے ایسی پینٹیں ہندوستان وغیرہ میں چل رہی ہے جی کہ جس میں باقاعدہ سطر غلیظ شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، جب عقلیں اللہ تعالی مسخ کر دیتے ہیں جب بے حیائی کے گناہ پھیلتے ہیں۔ یہ عقلیں مسخ ہو گئی، مسخ، حیا اور شرم بالکل اندر سے نکل گئی اور عقلیں مسخ ہو گئی، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ ورنہ ایک ایسی بات کہ جسے مسلم غیر مسلم، چھوٹا بڑا، دیندار غیر دیندار، نمازی غیر، سارے برا سمجھتے تھے، آج اس کی برائی نکل گئی۔ بہرحال لباس ہی ہے لباس کہ من لبس لباس شہرت، جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ کیا ہے لباس؟ ہے لباس ہی ہے۔ عورتیں کیسے کیسے اسلامی نقطۂ نظر سے بیکار لباس پہنتی ہے شادیوں میں، اور اسراف اور فضول خرچی والے اور دکھلاوے والے، اور بدن کا حصہ اس میں ملبوس نہیں ہوتا جیسے شریعت چاہتی ہے ویسا ہونا چاہیے۔ 10,000 کا 20,000 کا لباس صبح کو پہنا، پھر ولیمے میں دلہن بن کے جانا ہے تو 10-20 ہزار والا اس کے لیے چاہیے۔ اہل اللہ سے پوچھو، علماء سے پوچھو، نیک لوگوں سے پوچھو، شریعت سے پوچھو، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، آپ لوگ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اس میں سوائے دکھلاوے ریا کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر کتنی ہی جب ان کے پاس نہیں ہوتا دوسری ہو کے مانگ کے پہنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، کہیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، یہ باتیں بھی بتائی گئی کہ دوسرے کا لباس پہن کے دکھانا کہ جیسے میرا ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، تمام گناہوں سے ہر قسم کے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔